الرحیم وکان المہر مقدرا شرعا غیر مضاف الی العبد، اور مہر مقدر شرعی ہے، بندے کی طرف منسوب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خاص کے حکم پر تفریع ہے. کون سی؟ تفریع نمبر 7. مختصر سا سبق ہے یہ، اس کے بعد جو ہے فوراً اپن دوسرے میں چلے جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ چلیے، عطف علی ما سبق، یہ عطف ہے ما سبق پر. ما سبق پر عطف ہے کہ مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے جو آیا ہے اسی پر اس کا عطف ہے. اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ یہ لفظ آیا تھا نا، وَلِذَلِكَ صَحَّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ، اسی پر عطف ہے. وَوَجَبَ بَهْرُ الْمِثْلِ، اسی پر ہے وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا. اس وجہ سے کہ خاص جو ہے قطعی ثبوت ہے، بین بنفسی ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، اسی وجہ سے مہر مقدر شرعی ہے، بندے کی طرف منسوب نہیں ہے. ہدایہ میں اپنی تفصیل پڑھ چکے ہیں، خالی ترجمہ کرتے رہتے بس ہوتا. کیا ہے تفصیل اس کی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. سمجھ میں آ گیا نا؟ جو ہم نے فرض کیا ہے لوگوں پر ان کی ازواج کے بارے میں. لفظ فرضہ کیا ہے؟ خاص ہے، اس کے معنی مقرر کرنا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ مقرر کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرے معنی اس کے نہیں ہے. تو گویا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے. کس کو؟ مہر کو. اللہ نے مہر مقرر کیا ہے. جب اللہ نے مقرر کیا ہے تو اسی کا اعتبار کیا جائیں گے. بندے آپس میں اپنی طرف سے جو ہے طے نہیں کر لے سکتے دونوں بیٹھ کے. پھر سوال پیدا ہوتا، ارے آپ بولتے ہیں مہر مثل، یا آپ بولتے ہیں مسمى وغیرہ وغیرہ، یہ سب زیادتی میں ہے، کمی میں اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے، عطف علی ما سبق وتفریع علی حکم الخاص، خاص کے حکم پر تفریع ہے. ای ولاجل ان العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان كان المهر مقدرا من جانب شرعی غیر مضاف، یعنی اس وجہ سے کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے اور بیان کا احتمال نہیں رکھتا تو مہر مقدر شرعی ہے، مقدر ہے شریعت کی جانب سے. شارع کی جانب سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. شارع اصل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یا نائب ہونے کی حیثیت سے شارع ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا جو قول ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہے. اللہ کے رسول کا جو قول ہوگا اللہ کا قول ہے، یا تو قرآن مجید کی شکل میں ہوگا یا پھر جو ہے حدیث کی شکل میں ہوگا. تو مہر مقرر شرعی ہے، شارع کی جانب سے، منسوب نہیں ہے. اس کو مقرر کرنا غیر مضاف تقدیرہ الی العباد، نہیں منسوب ہے اس کا مقرر کرنا بندے کی طرف، بندوں کی طرف. سمجھ میں آ گیا؟ اس کی تفصیل اب ہمارے شارح پیش کرتے ہیں. ان تقدیر المہر عند الشافعی مفوض الی رأی العباد، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ مہر کا مقرر کا ان تقدیر المہر، مہر کا مقرر کرنا شافعی کے پاس پھیرا ہوا ہے بندوں کے رائے کی طرف اور ان کے اختیار کی طرف. رأی العباد و اختیارہم، بندوں کی رائے اور ان کے اختیار کی طرف. فکل ما یصلح ثمنا یصلح مہرا عنده، ہر وہ چیز جو ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے ان کے پاس. ہدایہ میں پڑھے نہیں پڑھے بنیے. وعندنا وان كان لا يقدر في جانب الاكثر لكن يقدر في جانب الاقل، ہمارے پاس کیا ہے؟ اکثر کی جانب میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں کیا گیا ہے، لیکن کم از کم کی جانب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. لیکن يقدر في جانب الاقل، لیکن مقرر کیا ہوا ہے جانب اقل میں. وهو الا يكون اقل من 10 دراهم، اور وہ یہ ہے کہ وہ کم نہ ہو 10 درہموں سے. عملا بقوله تعالی قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم. ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے یقیناً ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا ان پر ان کی ازواج کے بارے میں. وما ملکت ایمانہم، اور وہ بھی جان لیا جو ہم نے فرض کیا ان کے باندیوں اور غلاموں کے بارے میں، جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت. اچھا، بیویوں کے بارے میں کیا فرض کیا؟ باندیوں اور غلاموں کے بارے میں کیا فرض کیا؟ بیویوں کے بارے میں فرض کیا مہر، غلام باندیوں کے بارے میں حسن سلوک. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، ایسا. یعنی ہم نے جانا جو ہم نے مقرر کیا ہے ان پر ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کی بیویوں کے حق میں. اور وہ کیا ہے بیویوں کا حق؟ بولنا میاں، مہر ہے. یہ تو اپنے سے تعلق والی چیز ہے نا، یہ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے. فالفرض لفظ خاص، فرض کیا ہے؟ لفظ خاص. مطلب مہر تمہارا نہیں بول رہا میں، تمہاری بیوی کا. ہاں، تم سمجھیں گے میرے کو بچی بناتے رہیں گے. فرض لفظ خاص ہے. وضع لمانت تقدیری،
اچھا فرض کے معنی فرض کرنا نہیں ہے، اردو میں جو فرض کرنا ہے نا وہ نہیں ہے، وہ وجبہ ہے عربی میں، وہ وجبہ ہے۔ فرض کے اصل معنی ہے مقرر کرنا، سمجھ میں آ گیا نا؟ فریضہ کا مطلب مقررہ کیا ہوا، فریضہ بولے تو فرض لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا ہے تقدیر کے معنی کے لیے، کس معنی کے لیے؟ وَكَذَلِكَ ضمیر المتکلم خاص، اسی طرح متکلم جمع متکلم کی ضمیر بھی خاص ہے، فرضنا کون فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی خاص ہے اس بنا پر جو فقہاء نے فرمایا۔ وَكَذَا الْإِسْنَادُ خَاصٌ عِنْدَ صاحب التوضیح، اسی طرح اسناد بھی خاص ہے صاحب توضیح کے پاس۔ اسناد کا مطلب یہ ہے کہ فعل کی ضمیر، فعل مسند ہے کس سے؟ جمع متکلم سے، فعل مسند ہے کس سے؟ جمع متکلم سے۔ مسند کس کو بولتے ہیں؟ کسی کی طرف کسی کام کی نسبت کی گئی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کام کی نسبت کی ہے نا، کون سے کام کی؟ ہم نے فرض کیا، ہم نے مقرر کیا ہے، تو فرضا لفظ خاص، اسی طرح نا بھی خاص ہے، اسی طرح اسناد بھی خاص ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ صاحب توضیح وضاحت کرے ہیں اس کی۔ صاحب توضیح جو ہے، توضیح بھی ایک کتاب ہے اصول فقہ کی، سونے کی نہیں، یہ اصول فقہ کی ایک کتاب ہے توضیح، اس کے کیا نام مصنف نے صاحب توضیح نے یہ بھی کہا ہے۔ فعلم جان لیا گیا ہے کہ مہر مقدر ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، مہر ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ مبارکہ سے کی ہے، لا مہر اقل من 10 دراہم کے الفاظ، لا مہر اقل من 10 دراہم، ہاں ٹھیک ہے۔ اور اس کو بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، کوئی مہر نہیں ہے 10 درہموں سے کم میں کے الفاظ سے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَكَذَا نُقِيسُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ، پھر اسی طرح ہم اس کو قیاس کرتے ہیں ہاتھ کاٹنے پر، ہدایہ میں یہ بھی آیا تھا ذکر، ہاتھ کاٹنے پر یہ کہ مہر کی کم سے کم جو مقدار ہے وہ 10 درہم ہے، 10 درہم کو آپ کہاں سے لائے؟ تو دو جوابات ہیں، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ کوئی مہر نہیں ہے 10 درہم سے کم میں، اور دوسرا ہے ہاتھ کاٹنے کے اوپر قیاس کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو کیا ایک مٹھی چاول چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیتے کیا؟ نہیں، کم سے کم ایسی چیز ہو، کم سے کم جس کی قیمت 10 درہم ہو، کیوں؟ اس لیے کہ 10 درہم ایک عضو کا بدل ہو سکتا ہے، ہاتھ بھی جیسا عضو ہے بزا بھی ویسا عضو ہے، ہاتھ بھی جیسا عضو ہے بزا بھی ویسا عضو ہے، جب ہاتھ کا بدل 10 درہم ہے تو بزا کا بدل بھی کیا ہے؟ 10 درہم، اور ہاتھ میں تو انہوں بھی مانتے ہیں امام شافعی بھی کم سے کم 10 درہم والی چیز ہونا چاہیے بلکہ ہاتھ کاٹنے کے لیے، چوری پہ کم سے کم 10 درہم کی چیز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جان لیا گیا ہے کہ مہر مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور اس کو بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول لا مہر اقل من 10 دراہم سے۔ اسی طرح ہم اس کو قیاس کرتے ہیں ہاتھ کاٹنے پر، اس لیے کہ وہ بھی عوض ہے 10 دراہم، لأنه ايضا عوض 10 دراہم، اس لیے کہ وہ بھی 10 درہم کا عوض ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تو فالتقدیر خاص، تو اب پھر واپس آ رہا ہے، تقدیر خاص ہے اگرچہ کہ مقدر مجمل ہے، یہاں پہ سمجھنے کا ہے، تقدیر یعنی مقرر کرنا خاص ہے، کیا چیز مقرر کی گئی ہے وہ بیان نہیں کی گئی، سمجھ میں آ گیا نا؟ اقیم الصلاۃ میں صلاح خاص ہے لیکن صلاح کیسے ہوگی وہ بیان نہیں کیا گیا، آیا سمجھ میں؟ ہاں، اقیم و اقامت خاص ہے، اقامت تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ صلاح کی کیفیت کیا ہوگی وہ بیان نہیں کی گئی ہے، وہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو یہاں پر بولیں گے مقرر کرنا، مقرر کرنا یہ خاص ہے، لیکن جو مقررہ ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی ہے اس کی، سمجھ میں آئی بات یہ؟ تو اگرچہ کہ مقدر مجمل ہے بیان کی طرف محتاج ہے، اگرچہ کہ مقدر بیان کی طرف محتاج ہے، اور یہ فقہا کی اصطلاح میں ہے، فقہا کی اصطلاح میں لفظ فرضہ لفظ قدرہ کے معنی میں آتا ہے، لیکن لغت والے الگ بولتے ہیں، فرضہ کے معنی میں اوجبہ کرتے ہیں، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ فرضہ کا اوجبہ، ہم نے فرض کیا یعنی ہم نے واجب کیا ہے، تو اب آنا جتنی پوری بحث کرے اوپر وہ پوری بحث زیرو ہو جاتی، اگر لغت کے فقہا لغت والوں کا قول لیے تو اللہ قول لے کے کیا ترجمہ کرتے معلوم ہے؟ نہیں بھائی، وہاں پر مقررہ ہے نہیں، وہاں پہ ہم نے فرض کیا، ہم نے جو فرض کیا ہے بیویوں کے بارے میں، ہم نے جو فرض کیا ہے بیویوں کے بارے میں اور غلام بادیوں کے بارے میں وہ ہم جانتے ہیں، یعنی حسن سلوک، بیویوں کے ساتھ بھی وہی کرو، غلام بادیوں کے ساتھ بھی وہی کرو۔ اگر لغت والوں کا قول لیا جائے تو احناف کی دلیل یہاں پر ثابت نہیں ہوتی، دیکھیے، اور بہرحال لغت میں تو وہ حقیقی معنی ہے ایجاب کرنے میں اور قطع کرنے میں، ایجاب کرنا اور قطع کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟
ایجاب کرنا بولے تو واجب کرنا، قطع کرنا بولے یقینی کرنا، قطع کرنا بولے تو یقینی کرنا. ولہذا قال الشافعی، اسی وجہ سے امام شافعی نے کہا کہ ان الفرض ہا ہونا بمعنی الایجابی، فرض یہاں پر ایجاب کے معنی میں، فرض یہاں پر ایجاب کے معنی میں، بقرینۃ تعدیتہ بعلا، اس کے اعلیٰ کے معدی لانے کے قرینے کی وجہ سے، متعدی لانے کے قرینے کی وجہ سے. بعض مطلب کیا رہتا معلوم ہے، فعل کے معنی کو تلاش کرنے کے لیے، امام شافعی کی دلیل ہے یہ، فعل کے معنی کو تلاش کرنے کے لیے اس کے جو ہے صلات کو دیکھا جاتا ہے. صلات کا مطلب جیسے لفظ دعا، دعا کے معنی کیا دعا کرنا ہے، لیکن اس کا صلہ اگر اعلیٰ آ جائے تو بدعا کرنا ہوتا ہے، بدعا کرنا ہوتا نہیں ہوتا. ہاں تو اسی طرح پر یہاں پر بولتے ہیں لغوی دلیل لے کر امام شافعی، دیکھیے بھائی فرض کے معنی دو ہو سکتے تھے، فرض کے معنی قدرہ بھی ہو سکتا تھا، فرض کے معنی کیا ہو سکتا تھا، اوجبہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ فرض کے معنی اوجبہ ہے. فرض کے معنی کیا ہے، اوجبہ. کیسا؟ اس لیے کہ یہاں فرضہ کا صلہ جو اعلیٰ آیا ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم، جب فرضہ کا صلہ اعلیٰ آتا ہے تو لازم کرنے کے معنی میں ہوتے ہیں. کیا بولتے ہیں، فرضہ کے معنی مقرر کرنے کے معنی میں نہیں ہوتے ہیں، لازم کرنے کے معنی میں ہوتے ہیں. یہ امام شافعی جو ہے لغوی دلیل سے دلیل حاصل کر کے جو ہے وہ معنی ثابت کرتے ہیں. یہاں پر مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بولتے یہاں پہ مہر کا، کیونکہ وہ حسن سلوک کے بارے میں ہے، حسن سلوک حقوق کی ادائیگی وغیرہ کے بارے میں، مہر کا کوئی ذکر یہاں پر نہیں ہے. تو یہ جو ہے در حقیقت لغت سے انہوں نے مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کی. ہمارے حنفی جواب دیں گے کہ بھائی یہاں پر قدرہ فقہا کی جو اصطلاحی معنی ہے اسی معنی کو لیا جائے گا، لغت سے جو ہے آپ فرض کے معنی کو چینج نہیں کر سکتے. بولے بس یہی طریقہ ہے. دیکھیے اور فرض یہاں پر ایجاب کے معنی میں ہے، اس کو متعدی لانے کے قرینے کی وجہ سے اعلیٰ کے ذریعے، وعطف ما ملکت ایمانہم علی ازواجہم، اور عطف لانے کی وجہ سے ما ملکت ایمانہم کو علی ازواجہم پر، ما ملکت ایمانہم کو ازواجہم پر، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ما ملکت ایمانہم کا عطف ازواجہم پر لانے کا قرینہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر مہر کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں پر کئی کا ذکر ہے، حق کی ادائیگی کا، حسن سلوک کا، یہ ذکر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. لأن المہر لا يقدر فی حق ما ملکت ایمانہم، اس لیے کہ مہر مقرر نہیں کیا جاتا ما ملکت ایمانہم کے حق میں، اس لیے کہ ایمانہم کے حق میں مہر مقرر نہیں کیا جاتا، تو مراد اس سے نفقہ ہے اور کپڑے ہیں. فیراد به النفقہ، فیراد به النفقہ والکسوہ وهو واجب فی حق الازواج وما ملکت ایمانہم جميعا. اور نفقہ اور کپڑا یعنی خرچہ دینا، خرچہ دینا، کھانا کپڑا دینا، یہ تو جو ہے جس طرح پر بیویوں پر واجب ہے ایسے ہی جو اپنے غلام باندیوں پر بھی واجب ہے. ما ملکت ایمانہم کے بارے میں بھی واجب ہے. نہیں اب حسان میاں ہے، باندھی رکھے اپنے پاس، نہ اس کو کھلا رہے ہیں نہ پلا رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے نہیں ہے، ظلم. ٹھیک ہے. قلنا، اب ہماری دلیل کیا ہوگی؟ اصل میں یہاں پر احناف کی دلیل تھوڑی کمزور ہے. احناف کیا بولتے ہیں؟ ہم یہ بولتے ہیں کہ دیکھیے بھائی یہاں پر فرضنا کے معنی قدرنا کے ہی ہے، قدرنا کے ہی ہیں. جہاں تک آپ بول رہے ہیں دیکھو ما ملکت ایمانہم آیا ہے اور جو ہے ساتھ میں کیا ہے وہ اعلیٰ کے ساتھ متعدی لایا ہے، تو اس کو بولتے ہیں اور ایک فعل مقدر مانا جائے گا، اور ایک فعل کیا مطلب؟ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم. کیا ترجمہ کریں گے؟ بولو جی. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم. تو پہلے فرض کے معنی لے لیں گے آپ مقرر کرنا، اور دوسرے فرض کے معنی لے لیں گے واجب کرنا، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. دیکھیے 2 منٹ میں ختم ہوتا مانو. بولنا اصل میں ناظم صاحب جو ہے 20 منٹ کیا چھوڑے میرے کو. ایسا ہوا، سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ ہم کہتے ہیں اس کو متعدی لانا اعلیٰ کے معنی میں وہ جو ہے ایجاب کے معنی کی تضمین کے لیے ہے، اس کو متعدی بنانا اعلیٰ کے صلے کے ساتھ ایجاب کے معنی کی تضمین کے لیے. یہ تضمین کا مطلب کیا ہے؟ تضمین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فعل کے اندر کسی دوسرے فعل کے معنی بھی شامل کر لینا. ایک فعل کے اندر اس کو بولتے ہیں تضمین، شامل کرنا، لفظی ترجمہ تضمین. تضمین ایجاب کے معنی بھی تضمین میں ہے، یہاں تضمین ہے. کیسے؟ قد علمنا ما فرضنا علیہم کے مقرر کرنا عورتوں کے بارے میں، اور مقرر کرنا یا واجب کرنے سے مراد باندیوں کے بارے میں. اس طرح تضمین کے معنی ہم شامل کریں گے. لأن المہر اچھا کہاں ہے وہ واجب فی حق الازواج، وعطف ما ملکت ایمانہم بتقدیر فرضنا ثانی، اور ما ملکت ایمانہم کا جو عطف ہوگا وہ دوسرے فرضنا کے مقدر ماننے سے ہوگا، دوسرے فرضنا کے مقدر ماننے سے ہوگا. تو عبارت یوں بنے گی ای وما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم، وما فرضنا علیہم
اور ہم نے جانا وہ بھی جو ہم نے فرض کیا ہے ان پر ان کے ہاتھوں کی ملکیت کے بارے میں، یعنی غلام باندیوں کے بارے میں. الا یکون ھذا بمعنی اوجبنا والاول بمعنی قدرنا، اس بات پر کہ یہ اوجبنا کے معنی میں ہے، یعنی دوسرا فرض نہ، اور پہلا فرض نہ قدرنا کے معنی میں. ھذا قالوا، ہمارے ملا جیون کیا کرے، ہمارے اپنے اوپر مصیبت نہیں لیے، ورنہ بولتے تھے میں تفسیر احمدی میں لکھ دیا بول کے. ھذا ما قالوا، ایسے ہی ویسے لوگ کہے، میں نے بول رہا ہوں یہ بات. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، جہاں پھنس گئے دوسروں پہ سپرد کر دو ذمہ داری. یہ انہوں بولے بھائی میں نہیں بولا. ھذا قالوا، یہ اسی طرح پر ہمارے فقہاء نے فرمایا ہے. اس کے بعد مصنف نے جو ہے تینوں مسائل کی دلیلیں ذکر کی ہیں. یہ بات کی جو تینوں مسائل ہیں نا، وہ تینوں مسائل کے دلیل ذکر کیے ہیں جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. خالی ترجمہ دیکھیے. عملا بقول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے. فإن طلقا فلا تحل له، یہ پہلی چیز پہلی دلیل پہ ہے. یہ فإن طلقها سے جو ہے جو تفصیل آئی ہے نا کہ خلا کے بعد طلاق دی جا سکتی ہے، اس کی دلیل ہے یہ. ہاں، خلا کے ساتھ طلاق، خلا کے بعد بھی طلاق دی جا سکتی ہے، اس کی دلیل. وان تبتغوا باموالکم، اور یہ کون سی ہے بھائی؟ تم تلاش کرو مالوں کے بدلے، تم تلاش کرو، یعنی مہر جو ہے نکاح ہوتے ہی مہر مقرر ہو جائے گا، وتی تک انتظار کرنے کا نہیں ہے. مفوضہ میں بھی اس کی دلیل ہے یہ. وقد علمنا ما فرضنا علیہم، اور جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے ان پر، ہم نے وہ جان لیا ہے، مقرر کیا ہم نے وہ جان لیا. وہ اس مسئلے کی دلیل ہے جو ابھی پڑھ کر آ چکے ہیں. فقولوا عملا، یہ مصنف کا قول عملا جو ہے نا، یہ تعلیل ہے ان کے قول صحہ کی. یہ کئی کی تعلیل ہے صحہ. کہاں سے صحہ ہے دیکھو متن والے، ولذالک صحہ بولے، دیکھو پہلے مسئلے کی، تو اس پر تعلیل ہے، اس کی دلیلیں ہیں. علی طریق اللف والنشر المرتب، لف و نشر مرتب کے طریقے پر. یعنی پہلی آیت دلیل ہے پہلے مسئلے کی، دوسری آیت دلیل ہے دوسرے مسئلے کی، تیسری آیت دلیل ہے تیسرے مسئلے کی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ لف و نشر مرتب. فقولوا فإن طلقا فلا تحل له ناظرۃ الى المسألة الاولى، اس کا قول فإن طلقها فلا تحل له یہ نظیر ہے مسئلے اولا کی طرف، مسئلے اولا کی طرف دکھانے والا ہے. اور مصنف کا قول اللہ تعالیٰ کا قول ان تبتغوا باموالکم، یہ مسئلے ثانیہ کی طرف دکھانے والا ہے. مسئلے سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ پڑھ کے آئے سوچے، خالی ترجمہ کر رہا ہوں میں اس واسطے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں؟ ہاں. اور تیسرا جو ہے وہ قول اللہ تعالیٰ کا قول قد علمنا ما فرضنا علیہم الی المسألة الثالثة، مسئلہ ثالثہ کی دلیل ہے. وقد بینت کل ذلک بالتفصیل، شارح کہتے ہیں میں نے تفصیل سے ہر مسئلے کو بیان کر دیا ہے. فتأمل، تو غور کر لے، تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو جو بتایا وہی ترجمہ کر رہا ہوں، غور کر لے سے نا اس کا معنی